ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. صدق اللہ العظیم. یہ آیت جو ہے جوڑ ہے اس پچھلے آیت کا ہی اور اسی کا ادامہ ہے، جس میں ان خواتین کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ان میں سے ایک جو یہاں اس جگہ ذکر ہے، اور اس آیت کو پوری آیت ایک قسم کی اس کے ساتھ آغاز کر دیا ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. وہ خواتین جو محسن ہیں، محسن یعنی جس کو حسن دے دیا گیا ہے، جس کو حفاظت دے دی گئی ہے، جس کو اپنی کسٹڈی دے دی گئی ہے، اور اب اس خاتون کو کسی قسم کی نہ تو اس کو کوئی خوف ہے، نہ خطرہ ہے، نہ ہی معیشت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے. محسن ہے، ہر حوالے سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ہے. اب یہ محسن کا جو یہاں معنی کر رہے ہیں، جو روایتی معنی یہاں اس آیت میں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شادی شدہ بھی محسن ہوتی ہے، چونکہ شوہر کی ذمہ داری اس کی آ جاتی ہے، اس کا دھیان کرنا، اس کو سیکیورٹی اور اس کو امن و امان فراہم کرنا، اس کا نان و نفقہ اس کا پورا کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں محسن. لیکن قرآن نے محسن صرف ان عورتوں کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، اس طرح اگلی آیت میں آ جائے گا. لیکن جو روایتی تفسیریں ہیں، جو ابھی میرے سامنے بھی ایک اسی طرح روایتی تفسیر ہے، ان میں یہاں شادی شدہ معنی کر لیتے ہیں، اور جب آگے ضرورت پڑتی ہے تو اس کا معنی شادی شدہ سے ہٹ کر بھی کر لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، آزاد عورتیں، کوئی بھی آزاد عورتیں ہیں وہ محسن ہوتی ہیں. اس لیے کہ قرآن نے محسن کا لفظ دوسرے طرف ان عورتوں کے لیے الا ما ملکت ایمانہم کے مقابل میں بھی استعمال کیے. تو یہاں محسن کا یہ تھوڑی سی، اس لیے میں ہر چند آپ لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے ممکن ہے کہ یہ تھوڑی سی بھاری ہو، لیکن تھوڑی توجہ کریں. بہت ایک قسم کا کہا جا سکتا ہے کہ کتاب خدا بہت مظلوم واقع ہوئی ہے. میں کیا اس کی شکوہ کر رہا ہوں، یا میں کیا اس بارے میں فغاں کروں گا. خود رسول خدا آخرت میں جو ایک ہی شکایت اپنی امت سے کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس امت نے کتاب کو ضائع کیا ہے. اور اس کی مثالیں ہزاروں ہیں، یعنی ہر آیت میں مطلب کا اور اپنا ایک ابتدا میں کچھ لوگوں نے کچھ معانی کیے ہیں، ان کو اتنا تقدس ملا ہے کہ
اس کے بعد سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی ہے کسی نے. کیوں؟ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں عالم نے، مثلا 3 صدی کے عالم نے، 4 صدی کے، 5ویں صدی کے عالم نے یہ کہا ہے. اب وہ جو کہا ہے تو بس پھر کام ختم ہو گیا ہے. اب ہمیں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے ہمارے لیے تو سوچنے کا کہا ہی نہیں ہے جیسے. حالانکہ قرآن جو ہے کیا ہے، اگر قرآن ابدی کتاب ہے تو آج بھی یہ کہہ رہی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا. کیوں نہیں؟ افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے؟ افلا اور بھی اسی طرح جو خدا کریم نے سختی سے اس طرح ڈانٹ کے انداز میں کہا ہے کہ کیوں نہیں توجہ کرتے، کیوں نہیں اس طرف آتے. تو بہرحال یہاں بھی اسی طرح اس آیت میں یہ جو لفظ ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال، والمحصنات من النساء. اسی طرح محصنات جو ہیں، یعنی اب اس کا معنی تھوڑا سا وسیع تر آپ لے لیں. جو روایتی معنی ہے شادی شدہ، بس شادی شدہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا وسیع تر معنی لیا جائے تو وہ خواتین جو کیا ہے، محسن ہیں. ایسے ہی آپ جا کر نہیں کہا ان کے ساتھ کر سکتے کہ بھائی یقیناً ان کا محسن یعنی وہ خواتین جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور وہ اپنے گھر والوں کے حسن میں ہیں، کسی بھی وجہ سے حسن میں، گھر والوں نے اس کا دھیان کر رکھا ہے، ان کا دھیان کر رکھا ہے، ہاں ان کو سرپرستی دے رکھی ہے، ان کے سارے امور کا دھیان کر رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ نکاح کر سکے. ان کے لیے خود جو ہے نا وہ اسی طرز کے لوگ ہی چاہیے ہوں گے اور اسی طرز کے ہی. تو بہرحال یہ ابھی اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے بھی آ جائے گی، تب سمجھ آئے گی کہ محسنات سے کیا مراد ہے کمپلیٹلی. الا ما ملکت ایمانکم. اب یہاں جو یہ الا ما ملکت ایمانکم ہے، یہ لفظ جو ہے نا اس لحاظ سے مظلوم واقع ہوا ہے کہ اس کو اس محدود زمانے کے حوالے سے ہی دیکھا جا رہا ہے. پھر قرآن کی آفاقیت یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن احکام بیان کر رہا ہے جو صرف اس زمانے تک ہیں جب تک جہاں لونڈیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں کنیزوں کا سلسلہ ہوتا ہو تو یہ حکم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے منع ہے، یہ حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ جو آپ کے دست خرید ہوں، آپ نے ان کو خرید رکھا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ، یا آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. اب یہاں 2 چیزیں اپنی طرف سے مفسرین نے خود ڈال دی ہیں. اے اللہ آپ سب جہان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تمام مردوں کے لیے حکم فرما رہے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کی کیوں محدود بیان کر رہے ہیں؟ اس میں یہ چیز کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس کا مطلب ہے نمبر 1 کہ ایسے زمانے کی بات ہو جہاں کنیزیں اور لونڈیاں موجود ہوں. ایسے معاشروں کی بات ہے جہاں کنیزیں بھی ہوں، لونڈیاں ہوں، تو تب یہ آیت صادق آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر انہوں نے معنی کیا کہ وہ جو محسن ہے، پہلے شادی شدہ معنی کر لیا نا، اب شادی شدہ جب معنی کریں گے تو اس لیے اس کا مطلب ہے شادی شدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ عورتوں سے آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد الا لگا کر خدا کریم کہہ سکتے ہیں ہاں اگر آپ کی وہ ملکیت میں ہو تو پھر خیر ہے، اگر آپ کی ملکیت میں وہ محسنات ہوں، شادی شدہ ہوں تو پھر خیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ کو بھی خدا کریم نے خود بخود فرض کیا، وَإِلَّا تو کیسے جائز ہے؟ دیکھیے شادی شدہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے والمحصنات، جیسے ہاں اگر محسنات کا معنی وہی کریں جو انہوں نے کیا ہے تو اس کے بعد کیا ہے جائز کی صورت میں، اللہ کے ساتھ کہا ہے کہ اس صورت میں جائز ہے کیا، الا ما ملکت ایمانکم.
مگر یہ کہ آپ کی دست خرید ہوں، آپ کی خرید شدہ کنیزیں ہوں، پھر چاہے محسنات ہوں، پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہ شادی شدہ ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ پھر اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا مفسرین نے؟ پھر ایک اور طریقہ پھر وہ کہا کہ جنگ میں آئی ہوئی جو کنیزیں ہوں گی تو ان کے شوہر خود بخود یا تو مارے جا چکے ہوں گے یا پھر شوہر اسیر ہو چکے ہوں گے اور وہ خود بھی غلام بن چکے ہوں گے، ان کے نکاح ان کے ساتھ ٹوٹ چکے ہوں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ یعنی اس کا حل یہ کیا انہوں نے، بجائے اس کے کہ اس کا معنی قرآن کو آفاقی کتاب سمجھ کر اور رہتی دنیا تک رہنے والی کتاب سمجھ کر اس کا معنی کیا جاتا، اور اس کو جو معنی ما ملکت ایمانکم کا بنتا ہے اس طرح کیا جاتا، نہیں کیا، پھنس گئے ہیں۔ پھر اپنی طرف سے جوڑ لگا کے اپنی طرف سے چیزیں جو بریکٹ میں لکھتے ہیں، پھر لکھتے بھی بریکٹ میں، یعنی یہ ہم اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں، قرآن میں یہ چیز موجود نہیں ہے، قرآن نے یہ بات نہیں کی، لیکن اپنی طرف سے ڈال۔ تو الا ما ملکت ایمانکم کو اس طرح معنی انہوں نے کیا ہے کہ وہ جو پھر آپ اس طرح مالک بنیں، یعنی جو اس طرح جنگ میں اسیر ہو کر آئیں، پھر آپ ان کے مالک بنیں، اور جب مالک بنیں تو پھر ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ ہاں، حالانکہ ان کو جو ہے اس صورت میں تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو وہ خود بخود ہی جب ملک میں ہے تو ویسے ہی کنیز جب ملک میں ہوتی ہے تو کیا ہے، خود ملک ہونا نکاح کے ذریعے بھی جائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور ملک کے ذریعے بھی، تو پھر اس کی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال یہ چیز ابھی فعلاً یہاں رہنے دیتے ہیں، اتنی آپ جتنی سمجھ لی ہے، چونکہ یہ باتیں اگر گہرائی میں اور بھی جائیں تو اور بھی کھلتی جائیں گی اور کئی اختلافی مسائل پیدا ہوں گے، تو ہم فعلاً اس کو اتنا ہی معنی کرتے ہیں کہ محسنات کے ساتھ، یعنی شادی شدہ کے ساتھ، جیسے کہ یہاں معنی کیا ہے، شادی شدہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جو کنیزیں ہوں اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کے شوہر ان سے جدا ہو گئے ہوں، چاہے جنگ کی وجہ سے اسیر ہو کر چلے گئے ہیں، جیسے بھی ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ کیا۔ یہ کتاب ہے اللہ کی طرف، یہ قانون ہے اللہ کا آپ پر۔ وَأُحِلَّ یہاں سے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ، یعنی جو پچھلی آیت میں ایک لسٹ دی ہے پوری جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور یہ جو محسنات ہیں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں پھر آپ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات بڑی عجیب سی کہی ہے، ہاں، آگے کہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے بعد آپ جو بھی چاہیں جس کے ساتھ چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ ان تبتغوا یعنی حاصل کریں، اپنے قدم بڑھائیں ان کی طرف، ہاں، باغیا اپنی جگہ سے آگے جانا، تبتغوا یعنی آپ اپنی ہمت سے حاصل کرنے کی، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابتغاء وجہ اللہ، جیسے قرآن میں تعبیر ہے کہ اللہ کا کیا ہے، اللہ کا رخ حاصل کرنے کے لیے، ہاں، جیسے آپ اپنے محبوب کا رخ حاصل کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی طرف توجہ کرے، آپ کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کرے، ہاں، ابتغاء چاہتے ہیں نا، تو ہم بھی ابتغاء وجہ اللہ چاہتے ہیں، کہا گیا ہے ابتغاء وجہ اللہ، تو یہاں بھی تبتغوا حاصل کریں، پانے کی کوشش کریں، کیا؟ بے اموالکم، یہاں یہ بڑا جو بے اموالکم کہا ہے یہ بڑا مہم بات ہے، بے اموالکم اپنے اموال کے ساتھ، یعنی یہ پھر آپ کی ہمت ہے، آپ کی ہمت ہے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، ایک رکھ سکتے ہیں، اس کا مہریہ دے سکتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم بیان کر چکے ہیں قرآن نے مہریے کی لیول کیا رکھی ہے، ایک کا دے سکتے ہیں ایک کریں، دو کا دے سکتے ہیں دو، جتنے کا دے سکتے ہیں کریں،
پھر اس کے جو خرچے ہیں، جو اس کے سلسلے ہیں، وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، برداشت ہے۔ یہاں بے اموال کو خصوصی طور پر خدا کریم نے جو ہے نا ذکر کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی کیا شادی کے لیے تو ایک بندہ چاہیے، ایک بندی چاہیے، بس شادی ہو جیسے نکاح کے لیے 2 لفظ چاہیے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کام کے لیے اس کے تمام، اس کو محسن، آگے لفظ بتا رہے ہیں محسن، اس کو حسن میں لینے کے لیے، اس کو تمام تر امن و امان اور معیشت اس کی پوری کرنے کے لیے آپ کو خرچہ چاہیے ہے۔ ایسے نہ بھاگ پڑیں، پہلے خرچہ بنائیں، محنت کریں۔ ہاں، ان تبتغوا باموالکم، اپنے اموال کے ذریعے۔ اچھا، کیا شرط کیا ہے یا کیا ہے اموال کے ذریعے کیا کرنا ہے ہم نے؟ کہتے ہیں محسنین، آپ ان کو قلعہ فراہم کریں، یعنی ایک خاتون آپ کے پاس آ کر ہر حوالے سے کیا ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی اسے نہ پڑے، اسے ادھر ادھر کا سوچنے کے ہی موقع نہ ملے۔ آپ اس کے جو معیشت کے مسائل حل کرتے ہیں، امن و امان کے مسائل حل کرتے ہیں، اور اس کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، وہ پوری کرتے ہیں، یہ محسن ہیں۔ آپ محسنات کر رہے ہیں، ان کو محسنات بنا رہے ہیں۔ محسنین، آپ محسنین ہیں اس صورت میں، تب محسن ہیں کہ جب آپ ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو اس کو حسن آپ دے رہے ہیں۔ غیر مصافحین، ادھر جو ہے آپ کیا صرف ایسے یا مصافح کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ بھائی بدکاری اور اس طرح کا نہ کریں۔ مصافحین یعنی ایسے ہی، جیسے قرآن میں ایک اور جگہ صفحہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ گرا دینا، ضائع کر دینا، پھینک دینا۔ ہاں، بس ایسے ہی بلا مقصد ہو، بلا قصد اور بلا اس کے کہ اس کا آپ کو اہمیت ہو، ایسے ہی کسی کام کو جاری کر دینا۔ ہاں، تو یہ کہتے ہیں جیسے دمن مسفوحن، ہاں وہ قرآن میں ایک لفظ ہے دمن مسفوحن، گرا ہوا خون، یعنی کسی چیز کا خون جو ہے وہ اس کا گر گیا اور مر گئی ہے، وہ ادھر ایک آیت میں ہے حیوان کے بارے میں۔ تو دمن مسفوحن، یہاں بھی مصافحین، ایسے نہیں کہ آپ اپنا جو ہے نا بس ٹھیک ہے جی کوئی نہیں مسئلہ، یہ تو ایسے ہی ضائع ہے، اس ایک دفعہ 2 دفعہ اس کے ساتھ اپنا رابطہ بنا لیتے ہیں، یا بس تھوڑا سا اس کو جو ہے نا اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے، نہیں، کیا ہے محسنین بنے، محسنین بنے، اس کو حسن فراہم کریں، اتنا۔ اچھا، پس جائز ہے نکاح جتنے بھی آپ کریں۔ دیکھیں قرآن نے یہاں جو کہ بتا رہا ہے، حد و حدود بتا رہا ہے نکاح کی، اس میں کوئی حد ذکر نہیں کی ہے۔ اور اس حد کا ذکر نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ہمت ہے، چونکہ بے اموال کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، اموال کے ساتھ آپ مربوط ہیں، اموال آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس دھیان کرنے کے وسائل موجود ہیں، آپ نکاح کریں، آپ اپنا اعتدال برقرار رکھ سکتے ہیں، دوسری آیت میں ہے کریں، جتنے بھی کریں۔ آگے کہتے ہیں، ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی بات، یہاں پھر وہ 4 والی، یہ 4 کی جو ہے نا کہ بھئی 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں، یہ احادیث کی روشنی میں، یا یعنی فقہاء نے یوں سمجھا ہے کہ چونکہ وہ آیت جس میں یتامہ کے بارے میں بات ہوئی تھی، وہاں مثنی و ثلاثہ و رباع کہا گیا تھا، اس کی روشنی میں، وہ حالانکہ آیت اسی صورت کے ابتداء میں تھی، وہ یتامہ کی سرپرستی کے لیے ایک خاص قسم کی صورتحال میں تھی۔ یہاں خدا کریم کہہ رہا ہے کہ ما وراء ذالک سب آپ کے لیے جائز ہے۔ ہاں، تو اب میں قرآن کا جو الفاظ سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہوں، میں ابھی فقہی یہاں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اجتہاد کر کے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی ہے آپ کے لیے جائز ہے، جتنی کر سکتے ہیں. اور اس میں اتنے الفاظ موجود ہیں اسی بات کو تاکید کرنے کے لیے کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی صلاحیت رکھنے کی. ایسے نہیں ہے مصافحین نہ بنے کہ اچھا ٹھیک ہے جی میں اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی ابھی اویلیبل ہے تو میرے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے نکاح کر کے پھر صفا، یعنی یہ ہے کہ پھر چھوڑ دیں، پھر اس کا دھیان اگر محسنین نہ بن سکے. ہاں جی نکاح تو کر لیا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کدھر، اس کے کپڑے ہیں نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ رابطے میں ہے یا نہیں ہے، آپ تو اس کو پوچھتے نہیں ہیں. وہ اپنے وسائل کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ادھر بھی دیکھ رہی ہے، ادھر کی رابطے کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، تو یہ پھر مصافحین بن جاتا ہے. محسنین کا مطلب ہے کہ ہر حوالے سے آپ نے اس کو حسن میں لے رکھا ہے، دھیان کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اتنا جو بھی کر سکے، جتنے مرضی کرے، اس آیت کے مطابق نکاح. اس کے بعد آیت آتی ہے، یہ آیت بڑی متنازع بن گئی ہے. یہ جو ابھی آیت کا یہ حصہ جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایک تنازع کا، بلا وجہ تنازع کا باعث. جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس میں اتنی بات واضح ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لیکن ہم اس تنازع کو یہاں اس کے کسی ایک سائڈ کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم صرف قرآن کا جو معنی بن رہا ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے. یا لگا ہوا آگے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، فا لگا دیا ہے. بس بات ادھر سے نئی شروع نہیں ہو رہی ہے، بات ادھر سے نئی شروع نہیں ہو رہی ہے، یہ اسی پچھلی بات کا یہ دامہ ہے فا کے ذریعے. پس نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یہ بات جب ہم نے کھل کر کہہ دی اور بے اموالکم بھی کہا، محسنینہ بھی کہا، تو نتیجہ یہ نکلے گا. اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس اب جو آپ ان سے متمتع ہوئے، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں ان کو لے آئے. متاع قرآن میں استعمال ہوئے لفظ کوئی بھی چیز جو آپ کی زندگی میں فائدہ دیتی ہے، جو آپ کی زندگی کو کیا کرتی ہے، متاع ہے آپ کی زندگی کے لیے. متاع یعنی کوئی بھی فائدے والی چیز. پس جب آپ عورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اب جس حوالے سے بھی، عورت صرف اس کے لیے نہیں ہوتی ہے، عورت متاع نہیں ہے، صرف تلذذ کے لیے نہیں ہے، عورت بچوں کی ماں بھی ہے، عورت گھر کے دھیان کرنے والی بھی ہے، عورت سے بیسیوں چیزیں ہیں جس میں عورت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور آپ کے انس کا باعث ہے. یہ جو جسمانی تلذذ ہے، یہ اس کا بہت 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 کم حصہ ہے. تو خدا کریم فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اب جو ان کو اپنی زندگی میں لے آ کر ان سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کی جو اجرتیں طے کی ہیں. اجرتیں کیا طے کی ہیں؟ اجرتیں یعنی آپ نے جو صداق طے کیا ہے، ایک قسم کی اجرت ہی ہے نا. جو صداق آپ نے طے کیا ہے، جو مہریہ طے کیا ہے، وہ ان کو دیں. پھر ایسے نہیں ہے کہ اچھا چلے وہ تو بس ٹھیک ہے، اب خیر آ گئی ہیں، گھر آ گئی ہیں، اب رہیں، زندگی کریں، آپ کو کیا کرنے پیسے. نہیں، جو پیسے طے کیے ہیں وہ دیں ان کو. اچھا یہاں اجورہن کے لفظ سے بھی کہ لیا ہے کچھوں نے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، کہ متعہ جو ہے نا وہ، اس کے بارے میں پھر اتنا تنازع بن گیا کہ یہ ہے نہیں ہے، جائز ہے. دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، یعنی دلائل اس بات میں یہاں سے ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن جو مخالف ہے نا متعہ کے، ان کی بات کے خلاف بھی بہت سارے دلائل کتابوں میں موجود ہیں.
اور جو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس آیت کا یہ حصہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ حصہ تو پچھلی آیت کے پچھلے حصے کے نتیجے میں بیان ہو رہا ہے۔ پس یہاں صرف اس آیت کے اس حصے سے متع کے جواز کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ بات ممکن ہے کہ تھوڑی اس طرح، میں روایتی تفسیر نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا پہلے سے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے اور یا یہ میں نے اس کی نفی کرنی ہے اور پھر میں ترجمہ، نہیں، ہم نے ایسے نہیں کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیت کیا کری، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ، پیچھے جو آیت آ رہی ہے اسی کے ساتھ اس کو جوڑیں۔ پس جو آپ نے ان عورتوں سے، اچھا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ہنہ کی ضمیر بھی جو ہے وہ جمع کی لگا دی۔ بس ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ ایک آپ شادی کریں، ایک سے زیادہ جتنی مرضی آپ کریں، لیکن وہ جو شرط ہے وہ پوری، محسنین غیر مسافحین، نمبر 1 تقدس کا، قداست کا، عفت کا، سارے وہ دھیان کرنے ہیں۔ کوئی ایسے نہ ہو کہ بس اچھا ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے لطف اٹھانے کے لیے ادھر ادھر وہ یہ شادی کر رہا ہے، آج وہ شادی کر رہا ہے، نہیں، اس لیے نہیں، محسنین کے بنے، ان کا ہر حوالے سے دھیان کریں۔ تو خدا کریم پس جو آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی خدا کریم اس آیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں فائدہ دینے کے لیے ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، یار لوگوں نے کیا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے اور متاع کا معنی متعہ کر دیا ہے۔ متعہ یعنی تلذذ، وہ ہر جگہ تو قرآن میں تلذذ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، وہ متاع الحیات الدنیا یہ قرآن کا لفظ ہے اور اتنی بار استعمال ہوا ہے۔ متاع کا لفظ کوئی بھی چیز جو آپ کے فائدے میں ہے، آپ کے پاس پانی ہے آپ کی متاع ہے، آپ کے پاس علم ہے آپ کی متاع ہے، آپ کے پاس کوئی بھی ضروریات زندگی جتنی ہیں وہ تمام کی تمام متاع ہیں۔ پس جو عورتوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا، اس کا معنی انہوں نے کیا لیا ہے، یعنی جنہوں نے متعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس آیت سے کہ بھئی آپ جو ان سے کیا کریں، تلذذ لیں، فاتوہن اجورہن، تو ان کے پیسے ان کو دے دیں، ان کی اجرت دے دیں۔ اجرت کا معنی لے کر یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگا، ابھی وقت یہاں سے کہاں سے لے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں وقت ذکر ہو، یہاں نکاح کی پیچھے سے بات ہو رہی ہے اور نکاح کے ضمن میں بھی یہ بات ہے اور اس حوالے سے ہی یہ چل۔ یہاں سے اگلی آیت میں وہ چیزیں بہت ساری واضح ہیں کہ جس میں انسانوں کے اپنے مسائل، جو جسمانی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا طریقے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے یہ جو متعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہی ہو، بہت ساری آگے آیات میں گنجائش موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، لیکن آپ نے ایک خام خواہ کا تنازع بنا کر کیا کر دیا ہے، ایک مسئلے بہت سارے آپس میں امت کو الجھا دیا ہے اور امت کو مسئلہ دار بنا دیا ہے، مخالفت اور پھر موافقت کچھ ادھر، وجہ پیچھے شخصیات کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، کسی نے منع کیا ہے، کسی نے جائز قرار دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لگتے ہیں انہوں نے منع کیا ہے، ہم نہیں اجازت دیتے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہیں انہوں نے جائز قرار دیا ہے اس لیے ہم جائز سمجھتے ہیں۔ دونوں طرف کے دلائل موجود، اور کدھر سے، قرآن سے نہیں، قرآن میں بات کرتے تو اب تک مسئلہ بہت سارا حل ہو چکا ہوتا۔ فاتوہن اجورہن فریضۃ، ان کو اپنے اجر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آیت کا حصہ کچھ ہے جو وہ بھی بہت مہم ہے کہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس آیت سے یا اس آیت کی اس حصے سے اس میں کوئی وقت ذکر نہیں ہے، جو معروف متعہ ہے اس میں وقت ہوتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کو پھر بھی آیت کو مزید بھی کچھ دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔